وبه نستعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ حجاب کے متعلق، پردے کے متعلق کچھ عرض کر سکوں، چونکہ اس وقت پوری دنیا کے اعتبار سے اور خاص طور سے ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر حجاب ایک موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ ہماری بہت ساری وہ بہنیں جو اس وقت میڈیا میں آ کر اور صاف لفظوں میں ہم نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ قرآن مقدس میں کہیں پر یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے، اسلام میں پردے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ عورت کی مرضی ہے، وہ جیسا چاہے لباس پہنے، وہ جیسا چاہے رہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ یہاں تک کہ کیرلا کے وزیر صاحب ہیں ایک عارف محمد خان صاحب، ہم نے ان کو بھی سنا ہے کہ اسلام میں پردے کا کوئی حکم نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم ماتم ہی کر سکتے ہیں اپنے اوپر۔ کہ دنیا کے اندر ہم نے بہت ساری چیزوں کو سیکھا ہے، اور اگر نہیں سیکھا ہے تو ہم نے قرآنی اصول کو، قرآنی احکامات کو ہم نے نہیں سیکھا ہے، جس کی بنیاد پر، کم علمی کی بنیاد پر ہماری زبانیں اس طرح کی باتیں کہہ گزرتی ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ سامعین، میں آپ حضرات کو یہ بتاؤں گا کہ ان کا یہ سوال ہے، بلکہ ان کا یہ کہنا ہے، اور وہ میڈیا میں آ کر برجستہ اس طرح کی باتیں کہتی ہیں، اور ہمارے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی قرآن کے اندر اور اسلام میں پردے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ حالانکہ عقل مندی یہ تھی کہ ہم دین کا علم، قرآن کا علم اور شرعی علم اور اسلام کا علم، اسلام کو صحیح طریقے سے شرعی علم حاصل کرنے والوں سے، قرآن کے علوم کو سیکھنے والوں سے معلوم کرتے۔ لیکن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہم جو ہے ان سارے علوم کو جو ہے ہم ایک نارمل انسان سے جو ٹی وی پر آ کر اور میڈیا میں آ کر جو اس طرح کے موضوع پر گفتگو کرتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی دیندار لوگ ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت سامعین، میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں پر پردے کا حکم دیا ہے۔ میں سب سے پہلے سورہ احزاب پارہ نمبر 22 اور آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نبی جی، آپ اپنی ازواج مطہرات کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مومنین عورتوں سے آپ یہ کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر ڈال لے، یہ ان کے لیے بہتر ہوگا کہ لوگ انہیں پہچان لیں اور انہیں کوئی تکلیف کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ میں آپ کو بتاؤں، آیت مذکورہ میں عورتوں کے پردے کے لیے یہ حکم ہوا، یدنین علیہن من جلابیبہن، اس میں یدنین ادناء سے مشتق ہے، جس کے لفظی معنی ہیں قریب کرنے کے، اور لفظ علیہن کے معنی اپنے اوپر، اور جلابیب جمع جلباب کے ہیں، جو ایک خاص قسم کی لمبی چادر کو کہا جاتا ہے۔
اس چادر کی حیت کے متعلق حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ چادر ہے جو دوپٹے کے اوپر اوڑھی جاتی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی حیت یہ بیان فرمائی ہے کہ امر اللہ نساء المؤمنین اذا خرجن من بیوتہن فی حاجت ان یغطین وجوہہن من فوق رؤوسہن بالجلابیب ویدنین عینا واحدا۔ ابن کثیر کے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیا کہ جب وہ کسی ضرورت سے اپنے گھر سے نکلیں تو اپنے سروں کے اوپر سے یہ چادر لٹکا کر چہروں کو چھپا لیں اور صرف ایک آنکھ راستہ دیکھنے کے لیے کھلی رکھیں۔ بتائیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے تحت یہ کہہ رہے ہیں کہ جب عورتیں گھر سے نکلیں تو وہ اپنے سر کے اوپر سے ایک چادر ایسی لٹکائے کہ جو چہرے کو چھپاتے ہوئے ہو۔ دوسری آیت ہے سورہ احزاب پارہ نمبر 22 آیت نمبر 33 میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ عورتوں کے لیے جو بہترین جگہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اس کے گھر، یعنی عورت جو ہے اپنے گھر کے اندر مستقر رہے، یعنی گھر کے اندر ہی رہے وہ، اور وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانے جاہلیت کی طرح وہ اپنی زیب و زینت کو ہرگز ظاہر نہ کرے۔ اسی طریقے سے سورہ احزاب پارہ نمبر 22 آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب تمہیں کوئی بات معلوم کرنی ہو، کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہو کسی سے، کسی عورت سے، ایمان والی ماؤں سے، بہنوں سے، تو من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے معلوم کیجیے۔ سامعین، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ قرآن کی یہ صریح آیت وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مِن وَرَاءِ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب آپ کو کوئی بات خیر کی معلوم کرنی ہے یا جو بھی بات کسی عورت سے معلوم کرنی ہے تو قرآن یہ کہتا ہے فَاسْأَلُوهُنَّ، آپ پوچھئے، ضرور پوچھئے، لیکن پردے کے پیچھے سے۔ جب یہاں یہ کہا گیا کہ پردے کے پیچھے سے معلوم کرنا ہے تو پھر ہم کھلے سر اور کھلے چہرے کے باہر کیسے جا سکتے ہیں؟ قرآن نے صاف لفظوں میں کہا من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے، یعنی آپ کا کوئی عزم اور آپ کا کوئی جسم، آپ کی کوئی جسم کی بناوٹ بھی ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے آیت نمبر پارہ نمبر 18 اور سورہ نور اور آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، یعنی قرآن کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے کہ نبی جی آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے، نبی جی آپ ایمان والی عورتوں سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اور وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو ہرگز ظاہر نہ کرے مگر وہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ پھر یہاں اس کے آگے پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے، ترتیب بتا دی ہے کہ ایک عورت کس کس کے سامنے جو ہے وہ اپنے چہرے کو اور زیب و زینت کی جگہوں کو کھول سکتی ہے، پوری تفصیل بتا دی ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، یعنی اپنے شوہر کے سامنے جو ہے وہ اپنی زیب و زینت کو ظاہر کرے گی۔ اسی طریقے سے إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ او ابنائهن، اور اپنے ابا کے سامنے چہرہ کھول سکتی ہے۔ اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں، اپنے ابا کے شوہر کے سامنے او آباء بعولتهن،
اور اپنے شوہر کے ابا کے سامنے، اور اپنے شوہر کے ابا کے سامنے چہرہ کھول سکتی ہے، اور اپنے بیٹوں کے سامنے، اور اپنے شوہر یعنی پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرما دی ہے کہ عورت کو کس طرح زندگی گزارنا ہے، معاشرے میں کس طرح عورت کو رہنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں سامعین کہ عورت جو ہے ایک قیمتی اثاثہ ہے، ایک ڈائمنڈ اور ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی شے ہے عورت۔ آج ہم ایک موبائل خریدتے ہیں، اس پر ہم کور چڑھاتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے، ہم گاڑی خریدتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے ہم کور خریدتے ہیں۔ گاڑی کی کیا حیثیت ہے ایک عورت کے سامنے؟ اللہ نے، اسلام نے جو عورت کو مقام دیا ہے، دنیا کی کوئی قوم اور دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جس نے عورت کو مقام دیا ہو۔ اسلام نے وہ مقام عورت کو عطا فرمایا ہے، لیکن آج ہم اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے ہم عورت کو بازار میں ننگا لانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ معاشرے سے بے حیائی اور عریانیت اور فحاشی اور بدکاری ختم ہو۔ ظاہر بات ہے ایک عورت جب اپنے آپ کو ڈھک کے چلے گی تو نہ اس پر کسی بھیڑیے کی نظر پڑے گی اور نہ کوئی بھیڑیا اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، چونکہ بے پردگی جو ہے، بے پردگی، بے حیائی، یہ زنا کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے۔ جب انسان سامنے دیکھے گا تو اس کی آنکھ جب دیکھے گی اور اس کی طرف مائل ہوگا اور پھر وہ اگلا مرحلہ اور اگلا قدم اٹھائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نظر جو ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے کہ نظر اٹھتی ہے، دل بہکتا ہے، پھر اس کے بعد آگے کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ پھر انسان کر گزرتا ہے۔ اس وقت بہت سارے خیرخواہ ایسے بھی آپ کو ملیں گے کہ جو یہ کہتے ہوئے آپ کو سننے کو ملے گا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو ریپ ہوتا ہے اور جو زنا ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے جو بے پردگی کے ساتھ ہماری بہن بیٹیاں گھومتی ہے، جس کی بنیاد پر یہ ریپ اور یہ زنا کے واردات ہوتے ہیں، وہاں وہ بول کر اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ لیکن آج ہم نے ایسے لوگوں کو بھی پردے کی مخالفت کرتے ہوئے سنا ہے۔ یہ دوہرا رویہ، یہ دوغلی پالیسی، یہ کس نے سکھایا ہمیں؟ اس لیے میرے بھائی ہمیں ان اسباب کو سامنے رکھنا ہوگا جن اسباب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل فرمایا ہے، کہ من جملہ ان سبب میں ایک بڑا سبب ہے بے پردگی اور اپنے آپ کو بالکل کھول کر گھومنا۔ اس لیے ہر گناہ کے نقصانات ہوتے ہیں، مگر زنا والے گناہ کے نقصانات دوسروں سے بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے حدیث شریف کے اندر ہے اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، کہ جب تمہارے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو پھر تمہاری مرضی، تم جو چاہے وہ کرو، تم جو چاہے وہ کرو۔ چنانچہ زنا کرنے والے انسان کے چہرے سے حیا اور غیرت ختم ہو جاتی ہے، چہرہ بے نور اور بے رونق ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بے پردہ پھرنے والی عورتوں کے چہروں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کا دل کہے گا کہ یہ چہرہ بے رونق ہے۔ تبھی تو بیچاریاں جو ہیں باہر نکلنے سے پہلے کیا کیا لیے اپنے چہروں پر لگاتی ہیں اور پھر باہر نکلتی ہیں، اور اللہ کی شان کے ڈر کے مارے وضو بھی نہیں کرتی، لوگوں کو حقیقی چہرہ نظر آ جائے گا۔ یعنی اس طرح کا میک اپ اپنے اوپر کر لیتی ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، حالانکہ ہماری خوبصورتی ہمارے شوہروں کے لیے تھی۔ آج میں بتاؤں آپ کو کہ ہماری مائیں اور بہنیں اپنے گھروں میں یعنی اپنے شوہروں کے سامنے ان کو زیب و زینت اختیار کرنا تھا، لیکن اپنے شوہروں کے سامنے زیب و زینت نہیں اختیار کرتی، اور جب ان کو باہر نکلنا ہے تو پھر وہ زیب و زینت اختیار کر کے باہر نکلتی ہے، حالانکہ حدیث شریف کے اندر سخت ممانعت آئی ہے کہ باہر زیب و زینت کر کے نکلنا اور اپنے پازیب کی آواز کو ظاہر کرنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ خوشبو لگا کر نہیں نکلنا چاہیے جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ احساس ہو کہ ہاں یہاں کوئی عورت جا رہی ہے۔ لیکن ہمارا حال الگ ہے کہ ہم ایک سے ایک اور
قیمتی سے قیمتی پرفیوم کا استعمال کرتے ہیں، جب ہمیں گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے ہم لگا کے باہر نکلتے ہیں، اور پھر ہم ہزاروں اور نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہم آتے ہیں، اور للچائی ہوئی نگاہوں سے وہ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، تو ہمارا میک اپ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہماری نمازوں کو بھی روک دے، اور ہم نماز بھی نہیں پڑھتے کہ وضو کریں گے تو پھر میک اپ ختم ہو جائے گا، پھر کیا کہتے ہیں واپس ہمیں میک اپ کرنا پڑے گا، کہ وہ اپنے آپ کو کچھ دیر پہلے یہ سمجھتی ہے کہ ہم حور ہیں، ہم خوبصورت ہیں، لیکن میک اپ دھلنے کے بعد تو ہمارا حقیقی چہرہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ زنا کے گناہ سے رزق کی تنگی بھی بڑھ جاتی ہے، زنا کے گناہ سے رزق کی تنگی بھی بڑھ جاتی ہے، چاہے لکھپتی بندہ کیوں نہ ہو، کام اس کا اٹکا ہی رہتا ہے، پھر انسان کی ہیبت کم ہو جاتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، عبادت کو نہیں دل چاہتا، پھر دل پریشان ہوتا ہے۔ آپ اس بات کا خود مشاہدہ کر لیں کہ جتنی لڑکیاں روگ پال لیتی ہیں ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی، کبھی 1 بجے میسج پیغام آ رہے ہیں، کبھی 2 بجے میسج جا رہا ہے، ساری رات جاگ کر گزار دیتی ہیں۔ جس گناہ نے دنیا میں سکون چھین لیا ہے، سوچے آخرت میں سکون کیسے ملے گا، پھر پریشان ہو کر خود کہتی ہیں کہ اس جینے سے تو اچھا تھا مر جا۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، ابھی ویلنٹائن ڈے کے دن 14 فروری کے دن گجرات کے سورت میں ایک لڑکے نے ایک اپنی گرل فرینڈ کو ہزاروں مطلب بہت سارے لوگوں کی بھیڑ کے سامنے، بلکہ لڑکی کے والدین کے سامنے اس کی جرت دیکھیے، اس بے حیائی بے پردگی کے نتیجے میں جو نکل کر آیا۔ آپ نے میڈیا میں دیکھا ہوگا، ویڈیو وائرل ہے کہ اس نے سب کے سامنے، گھر والوں کے سامنے لڑکی کے گلے پر چاقو رکھ کر اور اس نے لڑکی کا گلا کاٹ دیا۔ وہ اس سے کئی سالوں سے محبت کرتا تھا لیکن لڑکی نہیں کرتی تھی، وہ کھول کر جا رہی تھی، بے پردہ ہو کر جا رہی تھی، تبھی تو اس سے اس کو محبت ہوئی۔ مطلب انسان سوچ نہیں سکتا۔ ابھی کا واقعہ ہے، یہ 14 فروری کے دن کا یہ واقعہ ہے کہ اس لڑکے نے گلا کاٹ دیا اس کا، اور پھر ہم تماشا بھی ہو کر دیکھ رہے ہیں، ہماری غیرت مر چکی، ہم بے حیا ہو چکے ہیں۔ ہم میں کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے گلا کاٹنے سے پہلے اس کو بچا رہے۔ ٹھیک ہے، ڈر ہے، اس کے ہاتھ میں چاقو ہے، لیکن آپ تو ایک ساتھ بھی حملہ کر سکتے نا اس کے اوپر، تھوڑا بہت زخمی ہوتے بس۔ میرے بھائی، انسان کا سکون غارت ہو جاتا ہے، انسان بے سکون ہو جاتا ہے اور موت کی تمنا کرتا ہے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ میرے بھائی، سکون مرنے کے بعد بھی نہیں ہے، سکون مرنے کے بعد اس وقت ہوگا جب ہم دنیا کے اندر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، تب جا کر ہمیں سکون ملے گا، ہمیں راحت ملے گی۔ لیکن دنیا کے اندر اگر ہم نے سکون رب چاہی زندگی نہیں گزاری تو ہمیں مرنے کے بعد بھی سکون نہیں ملے گا۔ اس لیے میں آخر میں ایک بات یہ کہوں کہ جو لوگ بھی پردے کی مخالفت کر رہے ہیں اور ان کے مخالفت کرنے کی بنیاد پر اگر کوئی بے حیائی پھیلتی ہے، چونکہ قرآن میں اللہ نے صریح طریقے سے پردے کا حکم نازل فرمایا ہے، ہم نے شروع میں آیت اور پارے کے اعتبار سے بتایا ہے۔ آخری بات میں آپ سے کہوں کہ اگر ہماری وجہ سے بے حیائی پھیلتی ہے، کوئی برائی پھیلتی ہے، قرآن نے صاف لفظوں میں کہا، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون، کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے، قرآن کے یہ الفاظ ہیں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ برائی پھیلے ان لوگوں میں جنہوں نے ایمان قبول کیا ہوا ہے، یعنی مسلمان ہیں۔ اگر ہماری خواہش ہے کہ بے حیائی پھیلے اور ہم چاہتے ہیں بے حیائی کو پھیلانا، تو یاد رکھیے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس لیے میرے بھائی، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم اس وقت جو بھی سوشل میڈیا کے اوپر
جو بھی ہنگامی شکل بنی ہوئی ہے حجاب اور پردے کے اوپر، ہم اس پر دھیان نہ دھریں کہ جس طریقے سے ہم دنیاوی علوم کے لیے اس علم کے ماہر اور اس علم کو جاننے والے کے پاس جاتے ہیں، اسی طریقے سے ہم قرآنی احکامات اور قرآنی علوم کے سیکھنے کے لیے اپنے علاقے کے معتبر علماء اور معتبر فقہا کے پاس جائیں اور ان سے ہم قرآن کا علم سیکھیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی باتوں کو شیئر کرنا بھی دین ہی کا ایک کام ہے، جیسے الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی بھلائی کرنے والے کی طرح ہے۔ تو آپ حضرات مفتی محمد جاوید قاسمی کے یوٹیوب چینل زندگی کے سنہرے اصول کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔